JUI نے لال جھنڈی دکھا دی، PTI سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ JUI PTI کے ساتھ باضابطہ الائنس کا حصہ بھی نہیں ہوگی۔ JUI حکومت کے خلاف اپنی تحریک چلائے گی۔ مرکزی کونسل اجلاس میں فیصلہ، پارٹی نے حتمی فیصلوں کا اختیار فضل الرحمان کو دے دیا۔ پاکستان اور روانڈا کے تعلقات میں نئی پیش رفت، دونوں ملکوں کے مابین سرمایہ کاری سمیت دیگر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ اسحاق ڈار نے ہم منصب کا استقبال کیا، دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطح کے دورے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی وزیر خارجہ روانڈا کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان روانڈا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان روانڈا کی ترقی کرتی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ روانڈا نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کاروباری شخصیات روانڈا میں بزنس کریں، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے دورے جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کے بڑے پیکج کا اعلان کر دیا۔ ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام کے تحت 5 ایکڑ تک کے کسانوں کو 25,000 روپے امداد دی جائے گی۔ سب سے زیادہ پیداوار دینے والے کاشتکاروں کو ٹریکٹرز اور کروڑوں روپے کے انعامات ملیں گے۔ فلور ملوں کی کم از کم 25% گندم خریدنے کی پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے اور مہم کی مانیٹرنگ سخت بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لاء افسران اور وکلاء کی شرکت۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی کی بیرون ملک سے واپسی تک جسٹس منصور بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض سر انجام دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماتحت عدلیہ کے 2 ججز کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس۔ قائم مقام چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 21 کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید احتشام علی اور گریڈ 20 کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حسینہ ثقلین کی خدمات بھی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 سال بعد لاہور اور باکو کے درمیان PIA کی براہ راست پروازوں کی بحالی کا خیر مقدم۔ لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کو سیاحت اور علاقائی روابط کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ کہا محترمہ شاہدہ اسماعیل کی کپتانی میں افتتاحی پرواز کی اڑان قابل فخر ہے۔ پاکستانی خواتین ہوابازی سمیت تمام شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پاکستان اور باکو کے درمیان برادرانہ تعلقات بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ محسن نقوی نے ملک کی سالمیت، استحکام، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ نے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا علامہ اقبال کا احسان قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ علامہ اقبال کا پیغام امید، اتحاد اور خودداری کا ہے۔ ان کے افکار پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ برف پگھلنے لگی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لاہور میں بیٹھک، دونوں پارٹیوں کا ساتھ چلنے پر اتفاق۔ حسن مرتضی نے کہا کہ کیناز کے معاملے پر ہماری قیادتیں مل کر بیٹھیں گی، ایک موقف لے کر سامنے آئیں گی۔ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو بھی ذمہ دار قرار دینا قومی المیہ بن چکا ہے۔ ملک احمد خان بھی حسن مرتضی کے ہم آواز ہو گئے، بولے سندھ کا حق ہے کہ وہ اپنے پانی کی حفاظت کرے، پانی پر سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے، اس میں کچھ غیر فطری نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ کا سینئر وزیر سے شرجیل انعام ایمن سے ٹیلیفونک رابطہ، نہروں کے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور، کہا سندھ سے نہری تنازع پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ شرجیل میمن نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر شدید تحفظات ہیں، نہروں کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وفاقی حکومت کو نہروں کے منصوبے سے فوری دستبردار ہونے کا مشورہ دے دیا۔ کہا وزیر اعظم کو کینالز منصوبہ ختم کر کے معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ پنجاب کے وزیروں نے معاملے کو مس ہینڈل کیا، بعض وزراء کے بیانات سے معاملات خراب ہوئے۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کا پانی کاٹ کر دوسرے کو دیں۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم، کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی آج سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی میں 27,60,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ انسداد پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 24,552 اہلکار تعینات۔ بچوں کو معذوری سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب، کہا شدید گرمی کے باوجود فرنٹ لائن ورکرز قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں مصروف ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو ویکسین پلانا لازمی ہے۔ یہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کر کے مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا علامہ اقبال نے غلامی میں جکڑی قوم کو آزادی کا شعور دیا۔ مفکر پاکستان نے قیام پاکستان کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال کی فکر پاکستان کی نظریاتی بنیاد اور اساس ہے۔ اڑان پاکستان میں فکر اقبال کو مرکزی حیثیت دی جائے گی۔ افغان شہریوں کی واپسی کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ حکام کے مطابق کنٹرول روم 24 گھنٹے افغان شہریوں کی معاونت کے لیے کام کرے گا۔ اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر خان متقی نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ ملک میں حالیہ بارشوں کے باعث پانی کی سطح میں بہتری آنے لگی۔ ارسا نے پنجاب اور سندھ کے لیے پانی کی فراہمی بڑھا دی۔ ترجمان ارسا کے مطابق پنجاب کو پانی کی فراہمی 23,800 کیوسک بڑھا کر 64,800 کیوسک کر دی گئی۔ سندھ کو پانی کی فراہمی 10,000 کیوسک بڑھا کر 45,000 کیوسک کر دی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر دوسرے روز بھی کرفیو نافذ۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ میران شاہ تا دتا خیل، رزمٹ، میر علی اور بنو میں مین شاہراہوں پر آمد و رفت معطل رہے گی۔ شہریوں کو کرفیو پر عمل درآمد اور متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس سرمد جلال عثمانی انتقال کر گئے۔ سرمد جلال عثمانی کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ طویل علالت سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم سرمد جلال عثمانی کی نماز جنازہ کل بعد نماز عصر مسجد حمزہ ڈیفنس فیز 8 میں ادا کی جائے گی۔ ضلع کرم میں مستقل اور پائیدار امن کے لیے سیمینار کا انعقاد۔ قبائلی عمائدین، ضلع انتظامیہ اور اسٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ کرم میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ عمائدین نے کہا کہ امن معاہدے کے بعد راستے بند رکھنا افسوسناک ہے۔ عمائدین کا آمد و رفت کے راستے فوری کھولنے اور محفوظ بنانے پر زور۔ ہائے گرمی، کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی۔ ماہرین صحت کی ہیٹ ویو کے پیش نظر کراچی کے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ کہا شہری صبح 11 سے شام 4 بجے تک غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ انسانیت کو خودی کا درس دینے والے علامہ محمد اقبال کا آج 87واں یوم وفات۔ علامہ اقبال کو عالم اسلام کے ایک معروف شاعر، فلسفی اور مفکر کی حیثیت سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے نسلی اور فرقہ وارانہ تفریق کو بالائے طاق رکھ کر باہم متحد ہونے کی تلقین کی۔ ان کی تعلیمات آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔
शेख हसीना की मुश्किलात कम न हुई। बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस की दरखास्त करके आलमी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बांग्लादेशी पुलिस ने शेख हसीना वाजिद समेत 12 मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी। पुलिस का कहना है कि रेड नोटिस की दरखास्त अदालती अहकामात और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दी गई है। मकसद शेख हसीना समेत तमाम मफरूर मुल्जिमान को आलमी सतह पर कानून के कटहरे में लाना है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी ने तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस 12 साल मसीहों के रूहानी पेशवा रहे। गजा में जंगबंदी के बड़े दाई थे। कौन कौन मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहा है, बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं। राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के राज फाश करने की धमकी दे दी। कहा किताब लिखना शुरू कर दी है। 90 की दिहाई में क्रिकेट मैच फिक्सिंग का अरूज था। सब बताऊंगा फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था, 90 के दौर की क्रिकेट में क्या क्या होता रहा है, ये भी बताऊंगा। सदारती मौफी नामे की दरखास्त किस साबिक कप्तान ने जमा करवाई थी, सब बताऊंगा। पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 10 में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर और पेशावर ज़ल्मी की क़यादत बाबर आजम के हाथ में। कराची किंग्स ने अब तक 4 मैचेस खेलकर 3 में फतह हासिल की और पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम अब तक 3 मैचेस खेलकर 2 में कामयाबी हासिल कर चुकी है और 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात का सिलसिला बरकरार। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ यूनाइटेड ने 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। शादाब खान 47, आजम खान 31 और साहबजादा फरहान 30 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट में मुसलसल 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फहरिस्त।